قدرتی آفات ہر ملک میں آتی رہتی ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک یا خطہ بھی ایسا نہیں جو مصائب سے مکمل طور پر محفوظ ہو۔ مغربی ممالک جو اس وقت ترقی کی معراج پر ہیں، زلزلے، سیلاب اور بارشوں کا شکار رہتے ہیں۔ ہمارے ملک اور ان ممالک میں کئی طرح کے فرق ہیں، مگر ایک بنیادی خصوصیت جو ترقی یافتہ دنیا میں چٹان کی طرح موجود ہے، وہ حکومت کی اپنے کسی بھی فیصلے کو عمل درآمد کروانے کی طاقت ہے۔ یعنی مغربی ملکوں میں ریاست جو چاہتی ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک میں کسی بھی حکومتی ادارے کے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کی استطاعت ہر درجہ کم ہے۔ صرف ایک اسی تفریق سے پاکستان جیسے ملک میں قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا ہر درجہ مشکل ہو چکا ہے۔ اگر یہ لولے لنگڑے ادارے بھی نہ ہوں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنی حکومتی نظام کو دھیرے دھیرے اتنا کمزور تر کر لیا ہے کہ اس میں وہ ہمت ہی نہیں کہ کسی قسم کے امتحان سے گزر سکے۔ اس کے متضاد نقطہ بھی حد درجہ اہم ہے۔ جس بھی معاملے پر ملکی قیادت فیصلہ کر لے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہمارے جیسے ضعیف ملک میں بھی 100% ہو جائے گا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فیصلہ کرنے والا وزیر اعظم یا صدر اپنے فیصلے کے متعلق کتنا سنجیدہ ہے۔ کووڈ کی مثال سامنے رکھیے، فراموش کر دیجیے کہ اس وقت وزیر اعظم کون تھا۔ حکومتی ٹیم نے مرکز اور صوبائی سطح پر جس بہترین طریقے سے کووڈ جیسے مرض کو کنٹرول کیا، جس اعلیٰ طریقے سے حفاظتی ٹیکے لگائے گئے، پوری دنیا اسے دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ پاکستان کی حکومتی پالیسی کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بیان دیا کہ کووڈ کے معاملہ میں دنیا کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کووڈ جیسی آفت کے نقصان سے ہم کافی حد تک محفوظ ہو گئے۔ بالکل اسی طرح 5-6 سال پہلے پنجاب میں صوبائی حکومت نے جس طرح ڈینگی کو قابو کیا، وہ بھی ایک مثالی قدم قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے، حکومت اگر تگڑی ہو کر فیصلہ کر لے تو آج کے کیے گئے گزرے ماحول میں بھی وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ اگر کام کرنے پر آ جائیں تو یقین مانیے پہاڑ کو رائی کر ڈالتے ہیں۔ مگر دیکھنا تو یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں کا طرز عمل کیا ہے۔ کیا سیلاب سے کامیابی سے لڑا جا رہا ہے یا کہیں کوئی سکم ہے؟ موجودہ سیلاب کے بارے میں حد درجہ لکھا اور بولا جا رہا ہے، ہر نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے۔ اس آفت سے کس طرح نبر آزما ہونا ہے، یہ ایک عجیب سی بات سامنے آئی ہے۔ حکومتی کام کرنے کی قوت کو ہر درجہ کمزور بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے بتایا جا رہا ہے کہ حکومتی ادارے اسلام میں بہہ چکے ہیں، وہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چند سماجی NGOs اور نجی اداروں کے کام کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسے کہا جاتا ہے کہ ریاستی اور حکومتی مشینری بالکل کام نہیں کر رہی۔ تمام کوتاہیوں کے باوجود مرکزی اور صوبائی حکومتیں اپنی بساط سے بڑھ کر کام کر رہی ہیں۔ سرکاری اعمال حلنما لوگوں کے ساتھ ہیں کہ یہ ایسے افسروں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس سیلاب کی تباہ کاریوں پر قابو پانے کے لیے کمال کام کیا ہے۔ ان میں خواتین افیسر بھی شامل ہیں، مگر ان بیچاروں کا کوئی ذکر تک کرنے کو تیار نہیں۔ ایک خاتون آفیسر نے KP کے ایک ضلع میں جس محنت اور لگن سے کام کیا، کسی مقام پر بھی اس اعلیٰ ڈیوٹی کرنے کے چلن کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ خود بتائیے کون سا چیف سیکرٹری، IG، ضلعی یا تحصیل کا افسر جو بھرپور کام نہیں کر رہا، مگر میڈیا میں ان کے کام کی کوئی پذیرائی نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب کم از کم میرے پاس نہیں ہے، یا شاید اگر میں جانتا ہوں تو لکھنا نہیں چاہتا۔ ہمارے نظام میں ایک چلن ہے، ہم اچھائی دیکھنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ ہمیں ہر طرف برائی اور آفت ہی نظر آتی ہے۔
مشہور نفسیاتی ماہر فرائڈ کے مطابق آپ جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں قدرت آپ کو وہی دکھائے گی۔ قدرت کا لفظ میں نے خود استعمال کیا ہے۔ فرائڈ تو یہی کہتا ہے کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہی دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے واضح اکثریت کسی بھی سرکار کی صرف ابتری دیکھنے کو پسند کرتی ہے اور پھر انہیں وہی دکھتا ہے۔ نجی شعبہ اور NGOs اور سماجی ادارے کیونکہ مکمل طور پر ڈھکے چھپے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی کارکردگی کو کسی بھی پیمانے سے پرکھا نہیں جاتا۔ صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نجی ادارے نے اتنے خیمے لگا دیے ہیں، اتنے بندوں کو کھانا پہنچا دیا ہے، اتنے ڈبے بسکٹ فراہم کیے، مگر جو حکومتی ادارے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر موجودہ اسلام میں آسانیاں دے رہے ہیں، ان کا ذکر کرنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ سرکاری زندگی میں معتد قدرتی آفات کا مقابلے کرنے کا موقع ملا ہے۔ ذمہ داری سے عرض کروں گا کہ نجی شعبہ کا کوئی ادارہ کسی ضلعی افسر تک کی کارکردگی کے برابر کام کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ 1988 میں راوی بفر گیا تھا، ہندوستان نے بغیر مطلع کیے دریا میں پانی چھوڑ دیا تھا۔ یہ قیامت خیز سیلاب تھا۔ جس طرح ضلعی اور تحصیل انتظامیہ نے سیالکوٹ، شکرگڑھ اور نارووال میں اس قیامت کو قابو کرنے کی مثبت کوشش کی تھی، اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ DC اور SP سمیت تمام متعلقہ اہلکار متواتر دریا کنارے ریلیف کا کام کرتے رہتے تھے۔ ان گنت خیموں سے لے کر مویشیوں تک کے چارے کا انتظام ہوتا تھا۔ تعجب ہوتا ہے کہ ضلعی یا تحصیل انتظامیہ کے ان ٹھوس کاوشوں کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ نجی شعبہ کے لوگ 2 خیموں اور 400 بندوں کا کھانا کھلا کر سرخرو نظر آتے ہیں، مگر جو انتظامی آفیسر ہزاروں لوگوں کے لیے ہر طرح کے وقتی آسائش فراہم کر رہے تھے، ان کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ اس وقت شکرگڑھ میں AC تھا اور اس امر کا گواہ ہوں کہ کام حکومت کرتی تھی اور اس کے داد نجی شعبہ وصول کرنے کی کامیاب کوشش کرتا تھا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس وقت مرکز اور صوبائی حکومتوں میں سیاسی تناؤ ہے، لہٰذا سرکاری شعبہ مکمل طور پر یتیم سا نظر آتا ہے، مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ریاستی ادارے بھرپور طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ ریلیف کا کام جاری و ساری ہے، کیونکہ حکومت پر آج کے دور میں نکتہ چینی کرنا سب سے آسان ہے، لہٰذا حکومت کو ملزم بلکہ مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ سوچئے آج کا نظام جسے گورے نے پورے ہندوستان کے لیے ترتیب کیا تھا، اسے ملک کا آئرن اور سٹیل فریم ورک کہا جاتا ہے۔ مثبت یا منفی ہونے کی بات نہیں کر رہا۔ متحدہ پنجاب پولیس کو اعزاز حاصل تھا کہ اس کی اچھی کارکردگی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے برابر تھی، مگر آزادی کے بعد چند جمہوری اور غیر جمہوری سربراہان ذاتی پسند اور ناپسند کو اتنا بڑھا ڈالا کہ بیوروکریسی کا وہ فریم ورک جو کسی بھی ملک کی بنیاد ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ اس کے اندر چند سینئر سرکاری اعمال بھی قصوروار ہیں، جنہوں نے مقتدر طبقہ کی نوکری کرنا شروع کر دی۔ بھول گئے وہ حکومت کے نہیں ریاست کے ملازم ہیں۔ بہرحال یہ زوال خود دیکھا ہے۔ 1984 میں اسسٹنٹ کمشنر اور ASP کیا تھا وہ اور آج کا اختیار کیا ہے، اس پر سوالات ذہن میں بہرحال اٹھتے ہیں۔ آج جب طاقتور حلقوں نے سرکاری ملازم کو دیوار سے لگا دیا ہے، سویلین نظام کو ہر طرح سے جکڑ رکھا ہے، پھر بھی سویلین افسران کی اکثریت کامیابی سے سیلاب کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے۔ پروپیگنڈے میں بہرحال چند سماجی ادارے تھوڑا سا کام کر کے بہت زیادہ فعال نظر آتے ہیں۔ آج بھی عرض کروں گا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سرکاری ملازم کو شاباش دیں، ان کو عزت دیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں تو یقین مانیے اس خوفناک سیلاب سے مقابلہ کرنا کافی آسان ہو جائے گا۔
یاد رکھیے کہ انسان جتنا مرضی طاقتور نظر آئے، اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ کسی بھی ملک کی سرکاری مشینری کا بھی یہی حال ہے۔ ملک کے سنجیدہ طبقے اگر آج کو کووڈ یا ڈینگی کو کنٹرول کرنے کی طرح فعال ہو جائیں، بیوروکریسی کے معاملات کو آسان بنا لیں تو موجودہ زبوں حالی کو اس سرکاری مشینری سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت کی ریڑھ کو فعال کیجیے، اسے مضبوط بنائیے، قدرتی آفات سے بہت بہتر طور پر لڑا جا سکتا ہے۔